جان رکھو، دنیا میں ہر چیز کی اپنی کچھ نشانیاں اور خاص علامات ہوتی ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اکثر انسان بھی ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں اور ایسے اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جس سے وہ مطمئن ہو سکے کہ اس کے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کا قرآن خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے، کن لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی گزاری، یعنی جس کا دل ان تمام وسوسوں سے پاک ہو کہ اگر اس پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو وہ ہرگز اپنی قسمت کو نہ کوسے اور دل میں اللہ سے کوئی شکوہ پیدا نہ ہو، اور اس کا تقدیر پر پورا ایمان ہو کہ جو تکلیف یا پریشانی اس پر آئی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آگے کسی بڑی بہتری کے لیے آئی ہوتی ہے یا اسے آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ٹیسٹ لیتا ہے اور اس کا یقین چیک کرتا ہے۔ اگر بندہ اس وقت اپنے رب کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت پر خوب واویلا کرتا ہے یا شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، دل میں خوب شکوے شکایتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہالکین کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، اور تمہارے رب کا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کہ جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی خطا پر پانی پھیر دے۔ وہ بے شک بڑا فیاض اور کریم ہے، اور جو بندہ اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس کی طرف سے آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ زندگی میں معجزے کب ہوتے ہیں اور اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے، اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں۔ تو سنو، جب زندگی تمہیں اس موڑ پر لے آئے کہ تمہارے آگے کھائی اور پیچھے دلدل ہو اور ہر راستہ تم پر بند دکھائی دے، تو اس وقت تم اپنا رخ اللہ کی جانب موڑ کر اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، تو اللہ تمہارے لاڈ اٹھائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ جانتے ہو رب سے تعلق کی یہ نئی راہیں تمہیں کن فیکون کی وہ بڑی عطائیں نصیب کرتی ہیں جو تمہاری کہانی کو خوبصورت موڑ تک لے جاتی ہیں۔ اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارے درد کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے ہیں تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری مشکلات اب چھوٹی ہونے والی ہیں، کیونکہ جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں شیئر کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری طرح تمہاری دسترس سے باہر ہوں اور مشکلات کا طوفان تمہیں ڈبو رہا ہو، لیکن اس وقت تم عالم اسباب کے تمام سہاروں سے قطع نظر کر کے محض اللہ ہی کے بھروسے پر
دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لیتے ہو، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے سارے معجزات تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو، اور اس وقت تم اپنے اندر کی بھلائی کو نشوونما دے کر فلاح کو پانے کی فکر میں نیکی سے جڑ جاتے ہو، تو خیر و شر کی یہ تمیز تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرواتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئیں تو اللہ تمہاری دعاؤں کو نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ تمہیں دنیا والوں کے لیے بڑا محبوب بنا دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا ریوارڈ تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ڈیسیجن پر راضی ہوتا ہے تو وہ مہربان اسے دگنا نوازتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ عالی ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔